نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت سے عقیدت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ بہترین وہی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے قرآن سے جڑ گیا۔ کوئی سکھا رہا ہے اس کے بھی اپنے درجے ہیں، اور جو سیکھ رہا ہے اس کے بھی درجے کم نہیں ہیں، کیونکہ سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ تو جو بھی اس سے وابستہ ہے، جو اس سے منسلک ہے، بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ایسی محفلوں سے جڑا ہوا ہے، ایسی جو ہے وہ بزم سے، ایسی مجلس سے جڑا ہوا ہے کہ جس میں اس کو قرآن کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو اور بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج ہم نے سورۃ النساء کا تیسرا رکوع پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے وصیت کے معاملات ہیں جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھے تھے، اور حسن سلوک کا ذکر تھا رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو اب بھی آگے جو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات سے باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ اور راہ نکالے۔ اب اس میں جو ذکر آیا عورت کے حوالے سے کہ اگر وہ بدکار ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے، تو پھر یہ ابتدائی سزا ہے کہ اگر اس پر بھی 4 گواہ مل جائیں تو پھر اس کو گھروں میں قید رکھو، پھر اس کو باہر آنا جانا بند کر دو، اس کو جو باہر آنے جانے کی آزادی تھی اس کو ختم کر دو، اس پر پابندی لگا دو۔ پھر بھی حسن سلوک کا ذکر، اس سے پہلے حسن سلوک کا ذکر آیا، اب یہ بھی ایک طرح کا حسن سلوک ہے۔ وہ کیا کہ آخرت میں کم از کم اب وہ سزا سے بچ جائے گی، جب وہ مزید گناہ نہیں کرے گی تو پھر آخرت کا عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے اسی دوران میں اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو فرمایا کہ جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کہ 4 مردوں کی گواہی لو، 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ وہ کہہ دیں اس بات پہ کہ ہاں ہم نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر کیا کرو، ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں قید کر دو، بند کر دو جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی تربیت کرو،
ایسا نہیں ہے کہ آپ مارکٹائی شروع کر دیں. ہمارے معاشرے میں کسی بعض جگہوں پر تو اب یہ کافی حد تک چیز کم ہو گئی ہے، بعض جگہوں پر بہت زیادہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ تو عام حالات میں بڑی مار پیٹ ہوتی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے میں مل جاتی ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ عورت کو پیٹا گیا، اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ تو اس سے زیادہ تشدد کرتے ہیں. کبھی پتہ لگتا ہے جی کہ چہرے پہ تیزاب پھینک دیا تھا، کبھی وہ کوئی لاٹھی لے کے اتنا مارا کہ ہڈیاں توڑ دی. یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے. اور مجھے بتائیں کہ کیا غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بات بری لگ گئی، سالن صحیح نہ پکا، کپڑے صحیح طرح نہیں دھلے، رشتہ داروں کی آپس کی کوئی باتیں. بدکاری تو ان سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی عورت کر جائے، آپ کو اس پر شبہ ہے تو اس پر پابندی یہ لگاؤ کہ اسے گھر میں قید کر. اس نے سلوک پھر بھی اسے نہیں چھوڑا، سمجھانے کی کوشش کرو. اور اگر 4 مردوں کی گواہی لو، ویسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں زنا کی بدکاری کی سزا بتائی گئی ہے کہ اگر کنوارا ہے، مرد اور عورت کنوارے ہیں جنہوں نے زنا کیا ہے تو پھر 100 کوڑے ان کی سزا ہے. وہ بھی اس صورت میں حد جاری ہوگی جب 4 گواہ گواہی دے دیں گے. جب 4 گواہ موجود ہوں گے جو عینی شاہد ہوں گے تو پھر ان پر حد جاری ہو جائے گی اور ان پر 100 کوڑے حاکم وقت قاضی جو ہے وہ لگائے گا. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا رجم ہے. اس سے پہلے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور پھر رجم کی سزا. اب رجم کیا ہے کہ آدھا زمین میں گاڑ کے، کھلے میدان کے اندر اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے اوپر سے پتھروں کو مار مار کے اس شخص کو مارنا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ عبرت کا نشان بن جائے. آج کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس سزا کے بعد کسی کے اندر بدکاری کرنے کی جرت نہ آئے. تو جو اسلامی سزائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہی اس لیے کہ وہ جب کسی ایک کو سزا مل جائے گی تو اس کے بعد سالوں سال تک وہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش رہے گی اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرے. تو یہ تب کی بات ہے، حد جاری ہوگی جب گواہ موجود ہوں گے. اور گواہ بھی وہ ہوں جو تزکیۃ الشہود ہوں. تزکیۃ الشہود کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ، وہ زمانہ جس میں وہ رہ رہے ہیں، وہ لوگ ان کی سچائی کی گواہی دیں. ایسا نہیں کہ کوئی اٹھ کے ہمیں اس کا سابقہ ریکارڈ پتا ہو کہ اس کا تو کام ہی جھوٹی گواہیاں دینا ہے، اس کا تو کام ہی شیطانی کرنا ہے، اس کا تو کام ہی انتشار پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے. ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. گواہی بھی ان کی قبول ہوگی جن کی پارسائی پر کوئی شک نہ ہو، جن کی نیک نامی پر، نیک نیتی پر زمانے کو شک نہ ہو، تو وہ گواہ ہوں. اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اس گناہ کو پوشیدہ رکھا کہ آخری وقت تک بھی کوئی توبہ کرنا. ہاں، اگر کوئی شخص خود آ کر اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اس کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس نے جرم کا، گناہ کا اعتراف خود کر لیا تو پھر اس پر حد لگ سکتی. ایک مسئلہ اور بھی، جب حد کی بات ہوگی نا تو اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں. یعنی عام حالات میں ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہے. مثلا ہمیں 2 گواہ چاہیے تو اس میں ایک مرد ہو سکتا ہے اور دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہی دے سکتی ہیں. لیکن جہاں معاملہ حد جاری کرنے کا ہو، کسی کو سزا دینے کا ہو، تو اس میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، وہاں 4 مرد گواہی دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 3 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں یا 2 مرد اور 4 عورتیں ہو جائیں. وہاں پھر مردوں کی گواہی جو ہے وہ چلے گی اور خواتین کی گواہی اس سلسلے میں قبول نہیں کی جاتی. تو ان کو گھروں میں رکھو یا پھر کیا اس وقت تک کہ انہیں موت آ جائے. موت تو تبھی آنی ہے، اب یہ نہیں کہ ان کو مار دینا. عام طور پہ غیرت کا جتنا زور ہے وہ چلتا بھی خواتین پہ ہے اور آپے سے باہر ہو کے فوراً جو ہے نا وہ قتل کرنے تک آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ، ان کو توبہ کا موقع دو، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو. انہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، موت اٹھا لے، یعنی وہ اپنی طبی موت سے پھر مر جائیں، یا ان کے لیے کچھ اور راہ نکالے. اس راہ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حد مقرر ہو جائے، توبہ ہو جائے،
یا اگر آپ نے باضابطہ طریقے سے طلاق دینی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کو طلاق دے کے علیحدہ کرو، وہ آئندہ پھر کسی سے نکاح کر لے. تو اور کوئی راہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نکال دے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَازُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے ان کو ایذا دو، ان کو تکلیف دو. اور یہ تکلیف وہی جو میں بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کو پھر ان پر حد جاری کرو. اور اگر کسی ایسی جگہ پر گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس کے شواہد تو ملتے ہیں، اس کے شواہد مل رہے ہیں کہ جرم ہوا ہے، گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو قانونی طور پر پھر سزا تو ملے گی، سزا دی جائے گی، لیکن حد جاری نہیں ہو سکتی. جو سزائیں میں نے پہلے عرض کی ہیں وہ سزائیں حد میں آتی ہیں، حد جاری نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی ایک خاتون جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی جنگل میں کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی تھا نہیں، اور وہ اس حالت میں پولیس کے پاس آ جاتی ہے کہ شکایت کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ یہ صورتحال بنی ہے، فلاں شخص ہے، میڈیکل ہو جاتا ہے، وہ رپورٹ سامنے آ جاتی ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ جرم ہوا ہے. اس صورت میں پھر اس کو قانونی طور پر سزا مل جائے، لیکن حد جاری کرنے کے لیے وہ 4 مردوں والی شرط ضروری ہے. تو یہ ہے کہ ان کو ایذا دو. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور نیک ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، أَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کا پیچھا چھوڑ دو. سابقہ گناہوں کے تانے مت دو. اب آپ پھر ذرا اس معاشرے کو دیکھیں، 10 20 سال اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی جرم ہو گیا، کسی سے گناہ ہو گیا، تو عرصہ دراز تک یعنی اس جگہ پر رہنا مشکل ہے. وہ توبہ کر لے، نیک بن جائے، لیکن لوگ اس کے تعارف میں وہ چیز شامل کر دیتے ہیں، اور اس کی اگر کوئی تعریف بھی کریں گے نا تو سابقہ گناہ ساتھ جوڑ کے کریں گے. مجھے اس زمن میں ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص تھا تو وہ بڑا ایبی کبابی تھا، وہ شراب پیتا، اللہ نے اس کو ہدایت دی تو وہ ذرا نیک ہو گیا، اور اس نے بھی نیک لوگوں کے ساتھ مل کے تو تبلیغ کا کام شروع کر دیا. تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ جب بیان کرتے تو ساتھ ہی اس کے بعد جب ان صاحب کی باری ہوتی نا تو وہ تعارف میں یہ کہہ دیتے کہ اب جی میں آپ کے سامنے حضرت علامہ فلاں فلاں کو پیش کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا خاص کرم کیا ہے. پہلے یہ شراب بھی پیتے تھے، چرس بھی پیتے تھے، اب اللہ نے کرم کر دیا، ماشاءاللہ دیکھیں دین کی طرف آ گئے، اب دین کا کام کرتے ہیں. اب جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص پہلے یہ کام کرتا تھا. جرم کی تشہیر ہو گئی نا، ان کے گناہ کی تشہیر ہو گئی. وہ 2-3 دفعہ تو ان صاحب نے مختلف جگہوں پہ ایسا کیا، آخری دفعہ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں تو اتنا بدنام پہلے نہیں تھا یار جتنا تم نے مجھے اب کر دیا. میں گناہ ترک کر بیٹھا ہوں، چھوڑ بیٹھا ہوں، اب تم بھی میرا پیچھا چھوڑ. ضروری تو نہیں کہ میرے تعارف میں یہ بات کرائی، ہم تو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں. اور سورۃ حجرات میں آتا ہے نا کہ ولا تلمزوا بانفسکم، اور ایک دوسرے کو تانے مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے لوگوں کو یاد نہ کرو. تو اس لیے اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ بند کمرے میں بھی توبہ کر لیتا ہے، یا کہیں بھی اس نے توبہ کی اور اس کے حالات و واقعات بدل گئے، اس کا چال چلن بدل گیا، اب ہم بھی پیچھا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں اس کو اذیت میں مبتلا رکھنا ہے، اس کو بات بات پہ تانے دے دے کر تو زد و کوب کرنا، اور اس کو نفسیاتی طور پہ اذیت کا شکار کرنا، ذہنی طور پر اس پہ ٹارچر کرنا ہے. لہذا اس کو چھوڑ دو، اس کے گناہ پر ترک کر دو. اللہ کی ذات بندے کو معاف کر دیتی، اور یہ معاشرہ بندے کو معاف نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھ کے اس کو سیکھا ہی نہیں کہ قرآن میں احکامات کے، ہم تو اپنی چدراہٹ چمکانے کے چکر میں ہوتے. اس کو برا بھلا کہنے کا ایک مقصد اور بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھا کتنا غلیظ آدمی ہے، کتنا گناہ گار آدمی، اور میں کتنا نیک ہوں. اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہی خیال اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہی خیال اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کی اپنی ساری نیکیاں جاتی ہیں. اللہ نے اس کی تو توبہ قبول کر لی ہے، اور تو اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ. اس لیے پھر پیچھا چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحیم ہے.
انما التوبۃ للہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وقان اللہ علیما حکیما. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اب توبہ بھی فرمایا کن کے لیے ہے؟ نادانی میں، حماقت میں، گناہ کر بیٹھے، شعور نہیں ہے اتنا، سزاؤں کا ادراک نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی سمجھ نہیں ہے، تو نادانی میں گناہ کر بیٹھے پھر فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی عادی مجرم ہے اور وہ اس نیت سے بار بار گناہ کر لے، اچھا چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کر لے چلو کوئی بات نہیں میں پھر توبہ کر لوں گا. اللہ کی ذات تو توبہ قبول کرنے والی ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ کے ہی سپرد ہیں. کسی بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس میں فتوے دے یا اپنی رائے قائم کرے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے ہیں، انجانے میں کر بیٹھے ہیں، انہیں شعور نہیں تھا، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو جو جان بوجھ کر بار بار گناہ کرے، بار بار اس کا ارتکاب کرے، یعنی وہ عادی ہو جائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو پھر ایسوں کے لیے تو پھر عذاب ہے، پھر ایسوں کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ علم و حکمت والا ہے، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے کہ جو تھوڑی دیر میں پھر توبہ کر اور اس کے بعد پھر مکمل توبہ کرے کہ آئندہ ہم نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. جو سرزد ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کی ذات معاف کرے، آئندہ تو ہم نے قریب بھی نہیں پھٹکنا، آئندہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اسباب سے بھی بچنا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. جیسے میں پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی توبہ نہیں جنہوں نے ادھر گناہ کیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو مذاق بنایا ہوا. ایسوں کی پھر توبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہا میں نے توبہ کی. اب ایک تو یہ کہ وہ اس بندے کی توبہ نہیں جس نے گناہ پر اپنے آپ کو کاربند کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ پر مستقل کر لیا، اور ایک وہ جو مرنے لگے، جیسے احادیث کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے نظر آ گئے، میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ نہیں، کیونکہ توبہ کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں وہ توبہ کر لے، موت کا تو نہیں پتا نا اگلے لمحے آ جائے یا اس سے اگلے لمحے آ جائے. اس نے تو توبہ موت کی وجہ سے نہیں کی، اس نے تو ویسے توبہ کر لی کہ آئندہ میں نہیں گناہ کروں گا، لیکن اگلے لمحے اس کو موت آ گئی تو اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا جب وہ روح کو قبض کرنے آتے ہیں، اس کے بعد پھر توبہ نہیں. ایک وہ جو گناہوں پر مستقل ہو جائیں، گناہوں پر ڈٹے رہیں، گناہوں کی تکرار کریں، بار بار گناہ کریں، ان کی توبہ نہیں. اور دوسرے جب مرنے لگے تو پھر توبہ کریں، کفر پہ ہی مر گیا تو اب اس کی توبہ نہیں. یہ عام گناہوں کے حوالے سے بھی ہے اور ایمان کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ جان تو اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں کافر کی، تو ساری زندگی اس نے سنا ضرور تھا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اسرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اب کہ جی میں ایمان لاتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں، اب اس کی نہ توبہ قبول ہوگی نہ اس کا ایمان قبول ہوگا. یہ اس سے پہلے کی باتیں. اور پھر کہا کہ اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اور اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. زمانہ جاہلیت میں لوگ مال کی طرح اپنے اقارب کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، زبردستی نکاح کر لیتے.
اور یا خود وہ ان کی وراثت بھی رکھ لیتے، تو جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ دے کر پھر یا تو رہائی حاصل کریں یا انہی کے پاس مر جائیں، تو یہ ان کے وارث ہو جائیں گے۔ تو اس طرح عورتیں مجبور ہوتی تھیں، تو اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ زور زبردستی میں نہ عورتوں کی دولت پہ قبضہ کرو، نہ ان کے ساتھ زبردستی نکاح کرو، نہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لو، چہ جائے کہ وہ خود اس امر پر راضی ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کے زبردستی وارث مت بن جاؤ، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، یعنی جب ان عورتوں کو چھوڑنا ہے، طلاق دینی ہے، یا آپ کو کوئی عورت پسند نہیں تو اب اس کو چھوڑ کے دوسری کے ساتھ نکاح کرنے لگے ہو، تو جو مہر میں دیا ہے وہ ان سے واپس مت لو۔ اگر حق زوجیت ادا نہیں کیا ہوا تو آدھا مہر ہوتا ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح تو ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، رخصتی نہیں ہوئی تو پھر جو مہر کی رقم ہے وہ آدھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر حق زوجیت ادا کر لی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو مہر ہے وہ واپس مت لو۔ جب طلاق دے رہے ہو تو پھر مہر کی رقم واپس نہ لو، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز نہ پسند ہو، یعنی وہ عورت نہیں پسند، ہمیں وہ خاتون تو نہیں پسند، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں سے کتنے نصیبوں والی اولاد دینی، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو اللہ اولاد دے وہ آپ کے بھاگ جگا دے، وہ آپ کے لیے قابل فخر بن جائے، وہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کا سامان بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے، اس میں بھلائی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کو دل جان سے تسلیم کر لینا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر بھی ہے۔ یہ ایک دو آیت رہ گئی، اور اس میں فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ مہر کی رقم واپس اسے مت لو، یا جو مال اس بات تم تحفے میں بھی دے چکے ہو اسے مت لو، جیسے اس کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، زیور دیا تھا، اب اسے مت لو، اس کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کو چھوڑو، اور پھر کیا تم واپس لو گے جھوٹ باندھ کے؟ اس میں ایک بات بڑی میرے ذہن میں آئی ہے، عام طور پر جب اس طرح علیحدگی کے معاملات ہوتے ہیں نا تو جھگڑے تو اور باتوں پہ ہوتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے 100 باتوں پہ غصہ آیا ہوتا ہے، لیکن جب عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا تو پھر وہاں طرح طرح کی تہمتیں اور الزام لگائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر یہ ذہن میں ہوتا ہے، وہ وکیل صاحب بھی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، ایسے کہہ دینا، لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا کیس تیار کرنا ہوتا ہے کہ جس سے دوسری پارٹی پر زیادہ پریشر پڑے، دوسری پارٹی کو ہم زیادہ دباؤ میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا جی کہ خاتون پہ زیور ڈال دیا جی، گھر سے جب گئی ہے تو اتنا زیور اٹھا کے میرا لے گئی، ٹھیک ہے، کردار نہیں ٹھیک تھا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ ایک تو جھوٹ تو ویسے ہی جھوٹ ہے، ہر لحاظ سے جھوٹ، اگر علیحدگی کی نیت ہو گئی ہے کسی وجہ سے تو اس کو سچ کی بنیاد پہ رکھو، اس پہ طرح طرح سے الزامات مت لگاؤ، اس کی کردار کشی مت کرو، اس کی عزت کو مت اچھالو۔ تو یہ بہت بری جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک رسم چل پڑی ہے کہ بس پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنا دل بھر گیا تو سوچتے ہیں کہ اب دوسرے کے پلے بھی کچھ نہیں رہنے دینا۔ آپ کسی خاتون کو چھوڑتے ہو تو بعد میں اس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر لے، تو اگر آپ نے اس کو معاشرے میں اس بستی میں بدنام ہی اتنا کر دیا، پہلے ہی ہمارے معاشرے میں ایک متعلقہ عورت کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچتے، وہ ٹھیک ہی ہو بیچاری ظلم برداشت کرتی ہو، اس کے بعد اس نے مرد سے علیحدگی لے لی جو شرعی طور پہ اس کا حق ہے، لیکن معاشرہ اس کو جینے نہیں دے گا، اس کو کہے گا پتہ نہیں یہ کتنی بری عورت ہوگی جس کو اس طرح سے طلاق ہو گئی۔ مرد کا قصور بھی تو ہو سکتا ہے، مرد بھی تو ظالم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی واضح طور پہ کھول کھول کے یہ آیتیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس ظلم سے بچ جائیں جو ہم جانے انجانے میں کر رہے ہیں۔
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیوں کر اس سے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی، یعنی تم حق زوجیت ادا کر چکی ہو، تنہائی میں مل چکے ہو، اب تمہارا مال واپس لینا نہیں بنتا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، یعنی جو جس سے باپ نے نکاح کر لیا ہو اس عورت سے اب تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ستیلی ماں ہے نا، اصل ماں تو ماں ہی ہوگی، ستیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، باپ نے کسی وجہ سے کبھی کسی عورت سے نکاح کیا، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، اب وہ بیٹے کے لیے اولاد کے لیے وہ عورت حرام ہے۔ تو اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح مت کرو۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رشتے رکھے ہیں انہوں نے وہ بھی اپنے لیے سارے جائز کر لیے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا ظلم نہیں کرنا۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، اور بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت بری راہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اس کو تو چھوڑو، اس پہ توبہ کرو، لیکن آئندہ کے لیے ایسا کبھی فیل نہیں کرنا۔ باپ دادا کی منکوحہ سے کسی صورت بھی نکاح کسی صورت نہیں کرنا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہمیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔